یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خشکی کے جو شکار ہیں ان کے ذریعے جو تمہارے ہاتھوں کے اور نیزوں کے قریب پہنچ جائیں گے. ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ احرام کی حالت میں ہے تو بے فکر ہو کے پھریں, تو یہ تمہیں شکار تو نہیں کریں گے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آزمائش بنا دی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچے. ویسے یہاں پہ لفظی ترجمہ ہے لیعلم اللہ, تاکہ اللہ جان لے, لیکن یہ اردو میں جان لے کا معنی پھر لوگ دوسری طرف لے جائیں گے کہ یعنی اللہ کو اس وقت پتہ چلے گا. اس لیے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے, جانچ لے. اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے پہ آپ لوگ گواہ ہو جاؤ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے, کون ہے جو بغاوت پہ آتا ہے. تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا تمہیں آزمایا جائے گا. اب یہ جو تکالیف ہے نا جی, یہ ان سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑتا. ہم تو یہاں سے اسلام آباد سے, کراچی سے, لاہور سے, پشاور سے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے یا مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ جا کے اتر جاتے ہیں. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے یا سمندری جہاز کے ذریعے, تو وہ بھی جہاز میں بھی آلموسٹ سب کانٹیننٹ سے 2 ہفتے کا سفر تو ہوتا تھا سمندر کے اندر, اس کے بعد پھر پیدل سفر ہوتا تھا. 2 دن اور 1 رات کی مسافت تھی صرف جدہ سے مکہ. آج وہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے. ادھر 2 دن اور 1 رات, اور وہ بھی تکلیف میں, ریگستان میں جہاں پہ سانپ ڈسنے کا اور موذی جانوروں سے ڈر, اور سب سے بڑھ کر اس بات کا ڈر کہ قافلے لوٹ لیے جائیں. ان زمانوں میں تو عرب میں تیل نہیں نکلا تھا, عربی تو بڑے غریب تھے, حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے, مسلمانوں کے بھی لوٹتے تھے, جس طرح یہاں بھی مسلمان کو لوٹ رہے ہیں. پیٹ تو لگا ہوا نا سب کے ساتھ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت دی اور پھر وہ اسٹیبلش ہوئے. پہلے اتنے لوگ حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے, ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے, اسی لیے لوگ گھر والوں کو مل کے گلے لگ کے معافیاں کروا کے جایا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں. وہ قافلے جب لٹتے تھے تو بندے بھی مر جاتے تھے. 4 مہینے کا جانے کا سفر پیدل, 4 مہینے کا آنے کا, اگر آپ بائی روڈ جائیں. سمندری سفر سے بھی جائیں تو تب بھی 15-20 دن تو کہیں نہیں گئے سب کچھ ملا کے. پھر راستے میں سمندر میں تو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے, سی سکنس کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے. سمندر کے اندر ایک خاص قسم کی مچھلیوں کی پانی کی اسمیل ہے, اس سے لوگوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, وامٹنگ ہو جاتی ہے. پھر اگر کہیں بھور میں پھنس گیا, کوئی سمندری طوفان آیا, پھر گئے. اس لیے لوگ مل ملا کے جاتے تھے, پتہ نہیں زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. حقوق العباد معاف کر لیتے تھے. کتنا مشکل عبادت ہوتی تھی. آج تو یہ آپ سمجھ لیں ایک سٹیٹس سمبل اور ایک فیشن بن گیا ہے کہ میں عمرہ کر آیا ہوں, میں حج کر آیا ہوں. اگر وہ زمانہ دیکھیں تو کوئی امیر آدمی تو رسک ہی نہیں لے گا بار بار حج کرنے کا. ظاہر ہے زندگی سب کو پیاری ہے. پھر راستے میں بیمار ہو جائیں آپ تو پھر ظاہر ہے شہر میں تو جا کے ضروری نہیں بیمار ہونا ہے, جنگلوں میں بیمار ہو سکتے ہیں. راستے کے میں جب آپ نے جنگلوں میں پڑاؤ کرنا ہے, پھر بڑی بڑے آگ جلائی جاتی تھی تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئے. رات کو لوگ ڈیوٹی دیتے تھے, پھر اسلحہ بھی ساتھ ہوتا تھا بچنے کے لیے کہ کہیں پہ قافلہ لوٹ نہ لیا جائے. انتہائی تکلیف دہ چیز تھی. اور پھر راشن بھی اٹھا کے لے کے جانا ہے, اونٹوں پہ لاد کے, گھوڑوں پہ لاد کے, راستے میں کھانا نہیں ہے. پھر احرام کی پابندیاں بھی بہت زیادہ. آج تو صرف جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جنہوں نے احرام نہیں باندھے وہ باندھ لیں. ہمارے یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جو میقات ہے, یلملم ایک جگہ آتی ہے, اس کے قریب جب جہاز پہنچنے والا ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر لوگ تو اسلام آباد ایئرپورٹ یا پشاور ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیتے ہیں, کیونکہ جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے 4 گھنٹے بعد ویسے ہی اتر جانا ہے. اس زمانے میں آپ نوٹ کریں کہ لوگ احرام پہن کے ان کو, یعنی وہ آلموسٹ 100 کلومیٹر دور تو ہے حرم سے, 100 کلومیٹر کا سفر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2-2.5 دن کا سفر پیدل. اور ان 2-2.5 دنوں میں 2 دن اور 1 رات میں آپ نے احرام کی بندیوں سے بھی گزرنا ہے. کھانے پینے کے ایشوز ہیں. راستے میں لوگ شکار کرتے تھے, ظاہر اب گوشت کھانا ہے تو کتنی گائے بھینسیں ساتھ اپنے لے جائیں گے, ان کو بھی کھلانا پڑے گا نا. سال دے کے جائیں گے تو ان کو کیا کھلائیں گے. پھر راستے میں لوگ ہرن شکار کر لیتے تھے, نیل گائے شکار کر لیتے تھے, جنگلی گدھا, زیبرا, یہ حلال ہے نا, پالتو گدھا تو حرام ہے, وہ والا حلال ہے. یہ شکار کرتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے
حالت احرام میں ان کا شکار منع کر دیا۔ ایون جو نقصان دہ جانور ہیں ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جب آپ کو خطرہ ہو۔ ایک ایکسیپشن آگے چل کے آ جائے گی، وہ ہے سمندری، کیونکہ سمندر میں تو ظاہر ہے آپ سمندر میں جب آپ ہیں تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں نا، آپ پانی میں تو اتر کے چل نہیں سکتے، تو سمندری جو سی فوڈ ہے وہ آپ کے کھانے پینے کا ذریعہ ہے، تو وہ اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ سمندری شکار کھا کے وہ والا گوشت آپ وائٹ میٹ کھا سکتے ہیں۔ زمین کا سفر کرنے والے لوگ شکار نہیں کریں گے، روٹی کھائیں اور چیزیں کھائیں، پھر سالن بنانا بھی مسئلہ۔ اس لیے اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے اچار جو انوینٹ ہوا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ انسانیت نے یہ ایک طریقہ سالن کا دریافت کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے نا کہ لوگوں نے اتنا لمبا لمبا سفر کرنا ہوتا تھا، تو سالن تو 2 دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے، گرمیوں میں تو 1 دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اچار جو ہے وہ بے شک آپ 1000 سال تک اس میں ڈبو کے رکھیں آئل کے اندر، خراب نہیں ہوگا۔ جو آپ کا یہ سرسوں کا تیل ہے تو اینٹی سیپٹک ہے، اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یہ چیز پروڈیوس نہیں ہوتی، اس میں جو چیز ڈوبی ہے وہ اسی طرح رہے گی، اس لیے اس کو تیل کے اندر ڈبو کے رکھا جاتا ہے۔ وہ آپ جب مرضی استعمال کریں، اچار جتنا مرضی پرانا ہو خراب نہیں ہوتا۔ اس سے بھی خیر بہتر ایک موڈ ہے، وہ الکوہل ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر آپ دیکھیں ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی، وہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے، چاہے 10,000 سال بعد کوئی استعمال کرے۔ الکوہل میں جو چیز ڈوب گئی نا اس نے خراب نہیں ہونا، اس لیے آپ دیکھیں لیبارٹریز کے اندر انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں ڈبو کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تجربے کرنے کے لیے، اس میں خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا داخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ اس لیے جب آپ کا زخم بھی صاف کرتے ہیں اسپرٹ سے صاف کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی بیکٹیریا تو مر جائے۔ یہ ایک اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے۔ تو اگلے زمانوں میں لوگ پھر اس طریقے سے سفر کے دوران ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا کافلوں کی۔ اب اس سارے سینیریو کو آپ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں جو منع کی جا رہی ہیں یہ واقعی آزمائش ہے۔ آج تو یہ آزمائش نہیں لگتی ہیں، سکون سے جہاز میں بیٹھتے ہیں جناب، کھانا بھی آ جاتا ہے، ہلکی سی نیند لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، سکون سے جا کے آپ اتر جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، کدھر 4 مہینے اور کدھر 4 گھنٹے، اور بھی اتنے آسائش والے اچھے ماحول کے اندر، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ تو آج تو ہر چیز بڑی آسان ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مشکل کام تھا، اس لیے اس آپ آزمائش کو سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی پھر حد سے بڑھے گا اس کے بعد کہ ہم نے یہ نصیحت قرآن میں کر دی ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔